السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ العصر۔ سورہ العصر قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کم لفظوں میں بہت اچھی اور پیاری بات سمجھائی۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں سورہ العصر کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں والعصر، یعنی بائی ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عصر کی قسم کھائی ہے، اور یہاں عصر سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء 4 اوپینینز دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹائم یعنی جو ہمارا گزر رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تب سے لے کے قیامت تک کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے دن کا دوسرا حصہ، یعنی زوال سے لے کر مغرب تک۔ اور زوال کیا ہوتا ہے؟ یہ ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ سورج کے زوال کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3 اوپینین، لاسٹ پارٹ آف دا ڈے، یعنی عصر کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو رائے ہے، 4 اوپینین، وہ ہے نماز عصر۔ اور نماز عصر تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے۔ جیسے ایک جگہ آیا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ اور ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار لٹ گیا، یعنی فیملی، گھر، منی، ایوری تھنگ، سب کچھ ختم ہو جائے تو کتنا بڑا لاس ہوگا نا۔ تو اس لیے عصر کی نماز پڑھنی اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 جو سالڈ اس کی رائے لی جاتی ہے نا، آپ وہی سمجھ لیں کہ ان شارٹ وہ ٹائم ہے، یعنی وقت زیادہ مراد دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور بھی صورت نازل کی ہے، سورہ دہر۔ اس کا مطلب بھی ایسی ہے کہ وہ زمانے کے لیے، دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے بارے میں اس صورت میں سب کو بتایا بھی ہے اور خبردار بھی کیا ہے، اور کیسے ٹائم کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، اور کون انسان ہے جو ٹائم کو صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑے لاس سے بچ سکتا ہے۔ جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا نا، اگر صرف لوگ اسی صورت کے معنی سمجھ لیں تو یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے ان کو کافی ہو جائے۔ یعنی سورہ عصر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں ہم اس جرنی کی شروعات کرتے ہیں، اس انڈرسٹینڈنگ کی شروعات کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا سب سے، کہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ جیسے بہت سی ایڈیمز بھی ہم اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں نا، ٹائم فلائز، ٹائم از منی، وقت کو ضائع نہیں کرو، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اور بہت سے۔ تو یہ تو ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ٹائم کی بہت سی ڈویژن بھی ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا تھا نا ٹائم کو دن رات میں، اور نمازوں کے اوقات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا فجر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، یا دن ہے یا رات ہے۔ اسی طرح اب جیسے ہماری ڈویژن تھی پہلے 24 آورس کی، پھر منٹس کی، پھر سیکنڈس کی، اور آج کل تو سیکنڈس کی بھی بہت ساری ڈویژنز ہو گئی ہیں۔ اور اس کی ویلیو اس سے پوچھنی چاہیے جو ریس میں 1 سیکنڈ کے ٹائم سے ہار جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر 100 میٹرز کی ریس ہو، آپ نے بھی کبھی اسکول میں کی ہوگی، اور فرسٹ آنے والے کا ٹائم ہو 5 منٹس 2 سیکنڈس، اور وہ فرسٹ آ جائے، لیکن جو سیکنڈ آ رہا ہو اس کا ٹائم ہو 5 منٹس 3 سیکنڈس، تو اس کو کتنا برا لگے گا کہ انہی 1 سیکنڈ کا ڈفرنس ہوا اور وہ ہار گیا۔
ہے نا؟ تو بچوں ٹائم کو اس حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی امپورٹنس اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 بات تو ہم نے سمجھی نا کہ ٹائم از ریئلی ویری امپورٹنٹ. نمبر 2 کہ ٹائم کا آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے، یعنی جیسے آپ کو آپ کی پاکٹ منی ختم ہو جائے تو ماما پاپا آپ کو اور پاکٹ منی اپنے ٹائم پہ دے دیتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی فرینڈ ناراض ہو جائے تو آپ اس کو منا بھی سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے کسی دن ہوم ورک نہ کیا تو نیکسٹ ڈے ٹیچر کی تھوڑی ڈانٹ کھانے کے بعد یا ان کی گائیڈنس کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں وہ. لیکن اگر آپ کا وقت جو ایک آپ کے پاس ہے وہ گزر گیا، پھر وہ ٹائم نہیں واپس آئے گا، اور ٹائم ہوگا آپ کے پاس لیکن جو ٹائم گزر گیا وہ نہیں واپس آئے گا. تو بچوں اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. اگر آپ کو ٹائم کا صحیح استعمال کرنا ہے تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس نقصان کے بارے میں بتایا نا کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان البتہ بہت بڑے خسارے میں ہے، لاس میں ہے. اور وہ لاس کیا ہے؟ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ لاس ہماری زندگی کا بڑھتے رہنا ہے، یعنی ایج بڑھتی رہتی ہے نا ہر وقت، ایوری ایئر آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہر آپ کی برتھ ڈے کے بعد آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک کلے پاٹ لیں اور اس میں ایک چھوٹا سا ہول کر دیں اور پھر اس میں پانی بھر دیں، تو آپ دیکھیں گے ایک ایک ڈراپ اس میں سے پانی لیک ہوتا رہے گا اور فائنلی پانی ختم ہو جائے گا. یہی حساب ہماری زندگی کا بھی ہے، ایک ایک دن کے بعد ہماری زندگی اینڈ کی طرف جا رہی ہے نا. تو ہمیں چاہیے کیا، اس کی کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر ہم اس لاس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی انسان لاس میں جا رہا ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اور ایمان کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا مین چیزیں ہوتی ہیں، اللہ پر ایمان کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس پہ یقین رکھنا. پھر فرشتوں پہ ایمان، یعنی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جو اللہ نے ان کو وحی دی، انہوں نے پرفیکٹلی پروفٹس تک پہنچائی. پھر اس کے علاوہ رسولوں پر ایمان، یعنی جو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہمیں بتایا وہ بالکل ٹھیک تھا. کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ نے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا وہ بالکل 100% سچ ہے. اور قیامت پر ایمان، یعنی اس دن ہمارا ایک تو قیامت آنی ہے اور پھر اس دن ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا. تو یہ سب انسان کے ایمان کا حصہ ہے. اور جب یہ چیزیں سالڈ ہو جاتی ہیں نا، ایمان دل میں پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ آتے ہیں عمل صالح کی طرف، گڈ ڈیڈز کی طرف. اور آپ دیکھیں جو بچے نازلہ قرآن پڑھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جب بھی وہ پڑھتے ہیں نا آمنو وعملوا الصالحات، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں، ایمان اینڈ گڈ ڈیڈز دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ریپڈ ریڈنگ میں بھی ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی آنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ ڈیڈز میں شامل کیا کیا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے عمرہ کرنا، حج کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ٹائم پر، ہیلپنگ ادرس دوسروں کو رائٹس دینا، ان کے اچھی باتیں بتانا، صدقات کرنا، پورس کی ہیلپ کرنا یا کھانا کھلانا. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. ایون رستے سے پتھر بھی ہٹا دینا کہ اس کو ہٹانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، وہ بھی گڈ ڈیڈ ہے. تو ان سب چیزوں کو پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور نیکسٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، یعنی تیسری چیز، پہلی تو تھی نا ایمان، پھر سیکنڈ عمل صالح یعنی گڈ ڈیڈز، اب تھرڈ تھنگ ہے وتواصوا بالحق، یعنی حق بات کی تلقین کرنا. اور حق بات کیا ہے؟ جیسے صحیح بات بتانا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعہ کے بارے میں. اور شریعہ کیا ہے؟ اسلامک لاز کو شریعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں صحیح دوسروں کو بتانا. اور جیسے امر بالمعروف کرنا، امر بالمعروف کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، یعنی اب جیسے آپ کے فرینڈز ہیں
آپ ان کو اچھی بات کرنے کو کہہ سکتے ہیں، نماز صحیح ٹائم پہ پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ، وَنَہِی عَنِ الْمُنکَر، یعنی ان کو بری بات سے روکنا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بری بات سے کیسے؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فرینڈ جھوٹ بول رہا ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ سچ بولنے والا کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے پروفٹ تھے، جو ہمارے صحابہ تھے، ان کی بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں باتیں بھی حق کی تلقین کرنے میں شامل ہوں گی۔ فورتھ اسٹیپ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کیسے کرنا ہے؟ جب بھی آپ اپنے کسی فرینڈ کو بتائیں گے کہ جھوٹ نہیں بولو، یا اٹھ کے نماز پڑھ لو، یا پھر اور بھی کوئی اچھی بات، لڑائی نہیں کرو، تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ فرینڈز آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کو پیشنس رکھنا ہے، کیونکہ ریوارڈ آپ ان سے تو نہیں چاہتے نا، آپ ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کی ان باتوں پہ، ان مذاق پہ یا ٹونٹس پہ پیشنس رکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی ہمارے پاس کی آف سکسیس کے کیا 4 اسٹیپس آئے۔ سب سے پہلے آمنو، یعنی ایمان لانا، وہ تو الحمدللہ ہم لائے ہیں، اور ہمیں اسٹرانگ بلیف رکھنا ہے، اور پھر گڈ ڈیڈس کرنا، یعنی اچھے اعمال کرنا، پھر حق کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، اور صبر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چاروں اسٹیپس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انشاءاللہ سکسیس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بچوں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ان 4 اسٹیپس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے، اپنے وقت میں برکت کی دعا بھی کرنی ہے، جیسے حضرت عمر کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم حسبنا، سوری، وہ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ٹیچرز کی بھی ٹنگ ٹویسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ تو دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ تو آپ یاد کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا یہ دعا، اور اپنے لیے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا۔ تو بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔